معجزہ کیا۔ جادوگروں کا زمانہ تھا، جادو پر حکومتیں قائم ہوتی تھی تو موسیٰ کو اللہ نے عصا دے کے بھیجا۔ لوہے اور صلب کا زمانہ تھا تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا۔ کائنات پر کلابازیاں جنات کے ذریعے شیطانی اعمال جب پھیل چکے تھے تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن و انس و بر و بحر پر حکومت عطا کی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں زراعت تھی تو اللہ نے حضرت آدم کو زراعت کا علم عطا کیا۔ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں کپڑے کی صنعت تھی تو اللہ کے پاک پیغمبر ادریس کو اللہ نے ٹیلر بنایا۔ یہ سارے شعبے فن جو ہیں، صنعت، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں لوگ بڑے فصحا اور بڑے ہی فصاحت و بلاغت کے اشعار کہتے تھے، فی البدیع جملے کہا کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی بھی اعلیٰ قسم کا شعر جب وہ کہتے تو بیت اللہ کے دروازے پر اس کو چسپاں کر دیتے تھے اور پھر لوگ آ کے واہ واہ کرتے تھے اس شعر کے اندر۔ ان من البیان لسحرا، اور پھر فرمایا والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یہیمون وانهم یقولون ما لا یفعلون۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ شعر بھی اگر صحیح ہو، حکمت پر مبنی ہو تو وہ بھی طاقت رکھتے ہیں، اس کے اندر قوت سحر ہوتی ہے اور بیان کے اندر بھی قوت سحر ہوتی ہے۔ مگر جو شعر اور جو بیان اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر غزلوں کی شکل میں ہو، گانوں کی شکل میں ہو اور ایسے ترانوں کی شکل میں ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی عزت و احترام اور توحید کی دھجیاں اڑیں، ایسے اشعار کے بارے میں اور ایسے شعراء کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ کیا جانتے نہیں کہ اللہ نے ان شعراء کے لیے، ان شعر پڑھنے والوں کے لیے، غزلیں پڑھنے والوں کے لیے، گانے پڑھنے والوں کے لیے جہنم کی ایک خاص وادی مقرر کی ہے، جو لا یعنی اشعار کہہ کر امت کو ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے، وہ صرف کلابازیاں اور ایسی ہوا بازیاں ان کی صرف زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ نے ایسے اشعار اور ایسی گفتگو کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دے اس کو ممنوع کرا دیا ہے، ناجائز کرا دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شعر کو لکھتا تو بیت اللہ کی چوکھٹ پہ لگاتے تھے۔ جب میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل ہوئی، سبحان اللہ، یہ وہ صورت ہے کہ جیسے سورہ اخلاص کو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ کہہ کر بتایا کہ لوگوں، بندوں، ان کو، اے میرے محبوب، میرے بندوں کو بتا دو کہ جیسے کفار مشرکین اپنے بتوں کا نسب رکھتے ہیں اور اپنے دیوتاؤں کے نسب رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب کا نسب کیا ہے، شجرہ کیا ہے، ان کو بتا دو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو حبیب کے رب، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اس سورت کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ کا وہ محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، اور 50 مرتبہ اس سورت کو دن میں پڑھنے والا اگر کوئی دوسرا کوئی ایسا شخص کے جو نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، مگر حضور کا یہ ارشاد ہے 50 مرتبہ جس نے سورہ اخلاص کو پڑھا وہ اس دن سب انسانوں سے بڑھ کر اعمال نامے میں اپنے اعمال کو داخل کرا دیتا ہے، الا یہ کہ دوسرا بھی اس سورت کو پڑھ رہا ہو۔ یہ اس قدر عظیم صورت ہے کہ حضور نے فرمایا رزق کی تنگی ہو، جس کو رزق کی تنگی ہو وہ اس صورت کو پڑھے اور کثرت سے پڑھے، اللہ اس کی رزق کی تنگی دور کر دیتی ہے۔ اور ایسے ہی سورت کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، خیر کثیر اللہ نے عطا کی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس سورت کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کو بھی خیر کثیر عطا کی جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اگر کوئی دشمنی ہے اور نہ حق طور پر وہ دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اس سورت کے پڑھنے کے اعمال ہیں کہ 313 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کر لی جائے تو وہ دشمن پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ذکر کیا وہ جہاں اللہ کی توحید ہے، جہاں اللہ کی عبادت ہے، جیسے عبادت کے اندر عجز و انکساری ہے، اے لوگوں ایسی عجز و انکساری جو اللہ کی توحید میں ہے وہ تو عبادت کے اندر ہے۔ عبادت میں بے شک کسی بندے کے سامنے ایسی عاجزی اختیار نہ کرنا، کسی بندے کے سامنے اس کو رکوع نہ کرنا، کسی حجر اور شجر اور قبر پر اپنا سجدہ نہ کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہاں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس قدر عاجزی و انکساری جو اللہ کے سامنے ہے بغیر رکوع اور سجدے کے عاجزی و انکساری اپنے والدین کے حق میں تمہاری ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کیسی عاجزی و انکساری؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عاجزی و انکساری اللہ کے سامنے تو عبادت کے اندر ہے جس پہ رکوع و سجدہ ہے، اور اگر رکوع و سجدہ روا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بیوی کو حکم کرتا وہ اپنے میاں کو سجدہ کرتی، اور ایسی اولاد کو حکم کرتا وہ اپنے ماں باپ کا سجدہ کرتے، مگر کیونکہ عبادت اور توحید میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، مگر عاجزی دل کے ساتھ ہوتی ہے، محبت قلب میں ہوتی ہے، حکم دیا جیسے اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو اپنے ماں باپ سے بھی محبت کا دم بھرو۔ یہ حکم ہے۔ ماں باپ کی اطاعت اس قدر ہے کہ حضور نے فرمایا اگر والد چل رہا ہو تو بیٹے کو چاہیے پیچھے چلے، اس کے آگے نہ چلے، جب باپ آئے تو مجلس میں وہ کھڑا ہو جائے۔ یہ کوئی بدعت نہیں، یہ کوئی شرک نہیں، شرک اعمال سے ہوتے ہیں عبادت کے ذریعے سے، مگر جہاں محبت کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اے قوم نے اصحاب، اپنے صحابہ کو کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ میرے ساتھ کا استقبال کرو۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، تو باپ کی عزت، باپ کا احترام اس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس شخص نے آ کے جب یہ بات کہی کہ میرے والد نے مجھ پہ ظلم کیا اور مجھ سے سارا مال لے لیا، تو اس کا باپ کوئی گناہ کر آ رہا تھا۔ ارے میرے بیٹے وہ وقت تجھے یاد نہیں جب تو بچہ تھا، تجھے میں نے پالا پوسا، تجھے میں نے بولنا سکھایا، تجھے میں نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا، تجھے میں نے اپنے اوپر لٹایا اور تیری خاطر میں نے گرمی سردی برداشت کی، تجھے عقل آنے تک میں نے تیری کتنی خدمت کی، اور تجھے کیسے میں نے سنبھال کے رکھا، تجھے گرمی اور سردی سے بچا کے رکھا۔ وہ اس قسم کے اشعار پڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ آج تو مجھ کو کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور تو باپ میرے مال پہ قبضہ کر رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ تو اس رب کریم کے سامنے اس کے رب کو، اس کی غیرت کو، اس کے غصے کو تو چیلنج کر رہا ہے، تو کیسا اللہ کے نبی کا صحابی ہے؟ یہ لفظ کہتے ہوئے وہ آ رہا تھا، اتنے میں جبریل بھی پہنچ گئے حضور کے پاس۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والد جو آ رہا ہے اور ہم آپ کو وما هو على الغیب بضنین، علم غیب تو اللہ کے پاس ہے لیکن وحی کے ذریعے ہم نے علم غیب کی گتھیاں بھی آپ کو عطا کی، اور آپ علم غیب میں بخیل نہیں ہیں۔ جو علم غیب اللہ کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے آپ پورا کا پورا امت تک پہنچاتے ہیں۔ سو تقویم میں ہے وما هو على الغیب بضنین، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اور علم غیب کی گتھیاں اللہ تعالیٰ میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر اپنی وحی کے ذریعے، اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے اتار کر بتا دیتے تھے کہ اب اس علم غیب کو جو میں جانتا ہوں اے محبوب میری وحی کے ذریعے اب تو امت کو، بندوں کو بتا دے۔ جب وہ آیا اسے کہا کہ پہلے تو یہ بتا کہ تو کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ بات تو میں نے اپنے دل کے ساتھ اور اپنی زبان کو اپنے کانوں کے قریب کر کے کہی، یعنی اتنی ہی میری بات تھی کہ جو میرے کان ہی سن سکتے تھے اور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ آپ کو میرے اس گانے کا، میرے اس ترانے کا، میرے اس گنگنانے کا، میرے اس اشعار پڑھنے کا آپ کو کیسے علم ہو گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اے میرے صحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم الغیب اللہ کی ذات ہے اور علم غیب کی خبر بھی وہ وہی
तो उन शेरों में यही बात थी। तो उसके बाद हुजूर ने उसको कहा, उसके बेटे को इधर आओ, कहा इन्नका लिमालिका लिअबीका औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है। खबरदार अगर बाप जुल्म भी कर ले, उसने कहा इनकान ज़लमहा, आपने ज़लमहा, अगर वो एक बार जुल्म करे, दो बार जुल्म करे, आपने कहा तीन बार जुल्म करे, फिर भी तू उसके सामने उफ तक भी नहीं कह सकता। ये है बाप का मकाम, ये है बाप की इज्जत। माँ का मकाम क्या है, माँ की इज्जत क्या है, माँ का शर्फ क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहक्का बिहुस्नि बिसाहिबती, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि मेरे ऊपर मेरी माँ का कितना हक है। मैं किसी पर एहसान करूं तो उसमें किसका सबसे ज्यादा हक है। मन अहक्कु बिहुस्नि साहिबती, कि मैं अपने कोई दोस्त पर या अपने कोई मसाइब में अपने करीबी बंदे पर अगर मैं एहसान करना चाहूं तो मैं सबसे ज्यादा एहसान किस पर कर सकता हूं। हुजूर ने फरमाया उम्मक, आपने फरमाया तेरी मां। सुम्मा मन, फिर उसने कहा या रसूलल्लाह इसके बाद कौन? कहा आपने फरमाया सुम्मा उम्मक, फिर उसने कहा सुम्मा मन, ऐ अल्लाह के रसूल सर दूसरी दफा भी मां का हक ज्यादा है, उसके बाद भी उसको दो, उसकी इज्जत करो, उसका एहतराम करो। फिर उसके बाद किसका हक है? आपने फरमाया सुम्मा उम्मक, तीसरी मर्तबा भी हुजूर ने कहा कि तेरी मां का हक है। फिर उसने कहा सुम्मा मन या रसूलल्लाह, अब इसके बाद किसका हक मुझ पर ज्यादा है? आपने फरमाया सुम्मा भी, तीन दर्जे खिदमत के मां के लिए हैं और चौथा दर्जा बाप के लिए है, लेकिन ये खिदमत में तीन दर्जे जैसे मां के लिए हैं, इज्जत और एहतराम में तीन दर्जे बाप के लिए हैं और चौथा दर्जा खिदमत के बाद मां की इज्जत का है। समझिए मेरी बात, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कितनी खूबसूरत और कितनी साफ और अपने उसलूब के एतबार से किस कदर वाज़ेह हदीस है। मगर आज मां को झूठे मारी जाती हैं, आज बीवियों की वजह से मां को घर से धक्के दिए जाते हैं, आज आप अपने मन और अपने ख्वाहिशात को सामने रखकर वालिदैन के सामने ऊंचा बोला जाता है। खबरदार, जिसने वालिदैन की बेइज्जती की अल्लाह ताला का अर्श हिल जाता है। और दुनिया में अल्लाह ताला अपने मुजरिम को इतनी सजा नहीं देते, माँ बाप के मुजरिम को, माँ बाप के नाफरमान को दुनिया में भी अल्लाह ताला ज़लील व रुस्वा कर देते हैं। मेरे अजीज भाई और दोस्तों, इब्न जुरैज बनी इस्राइल के एक राहिब गुजरे, बहुत ही मुत्तकी, बहुत ही परहेज़गार। पिछले ज़मानों में रूहानियत थी, घर बार छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर तन्हाई में जाकर इबादत करना अफजल था। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह ताला ने कहा, ला रुहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रुहबानियत नहीं है। खबरदार, कोई शख्स अल्लाह के हुक्मों से बढ़कर अपना हुक्म नाज़िल और नाफिज नहीं कर सकता। अब अल्लाह का हुक्म है बीवी बच्चों की खिदमत करना, ये भी इबादत, माँ बाप की खिदमत करना, ये भी इबादत। हत्ता कि नवाफिल और नफली हज और नफली सदक़ात और इसके अलावा अगर कोई शख्स नफली जिहाद, एक तो है जिहाद फर्ज़ ऐन, फर्ज़ ऐन वो चीज़ है, फर्ज़ ऐन जब उम्मत का उलमा का फैसला हो, उस वक्त सारी उम्मत के बूढ़े और जवान, औरतें और मर्द और बच्चों पर जिहाद फर्ज़ ऐन हो जाता है। उस वक्त माँ बाप से पूछने की इजाज़त नहीं। मगर जो हज, जो फर्जी नहीं, नफली है, वो इबादत जो कि जिहाद की शक्ल में नफली है, किसी मुल्क में जाकर मुसलमानों की मदद के लिए, या फिर कोई तबलीग या इल्म जो कि वाजिब नहीं, फर्ज नहीं, और वो कोई शख्स अगर किसी मदरसे में पढ़ने के लिए या तबलीग में जाके अपना वक्त लगाने के लिए, दावत में जाने के लिए अगर कोई शख्स निकलना चाहेगा तो सबसे पहले अपने माँ बाप से इजाजत लेना शर्त है। माँ बाप की इजाजत के बगैर नफली इबादत अगर उसकी हर्ज होती है माँ बाप की खिदमत में, तो नफली इबादत से बढ़कर हुजूर ने फरमाया कि 1000 रकात नफल पढ़ने से माँ की कदमों को दबाने में जो फजल है, जो करम है, जो इबादत है, जो असर है, जो अजर है, वो 1000 में नहीं। मेरे भाई और दोस्तों, एक सहाबी आया, उसने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں لیکن ماں کو روتوں کو چھوڑ کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا ارجع، جا ان جہاد فیہما، تیرا جہاد ان دونوں کی خدمت میں ہے، تیرا جہاد ان دونوں کی خدمت میں ہے، ان بوڑھے ماں باپ کی. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. وہ بڑا خوش نصیب ہے جن کے دونوں ماں باپ زندہ ہیں اور ان کی خدمت کر کے رب کو راضی کر رہا ہے. وہ بھی بڑا خوش نصیب ہے جن کے دو ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ان کی خدمت کر کے ان کے دل کو خوش کر رہا ہے. حضرت اسماء، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن اسماء اور ام المؤمنین دونوں ایک ماں کی بطن سے پیدا ہونے والی تھی. ان کی ماں مشرکہ تھی، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جوڑو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی پہلے مشرکہ تھی. جس وقت اسلام حضرت ابوبکر صدیق لے آئے تو اس نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی اس بیوی کو حضور کی محبت میں اور شرک کی صورت میں نکاح فاسد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. اگر کوئی مرد مشرک ہو جائے یا عورت مشرک ہو جائے تو اس مرد موحد کا اس مشرکہ عورت سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، یا اس موحدہ عورت کا اس مشرک مرد سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. تو وہ نکاح ٹوٹ گیا. جب ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی، تو اب وہ بوڑھی تھی، عمر رسیدہ تھی، کمزور تھی. اس نے اپنی بیٹی اسماء کو بلایا کہ میری خدمت کے لیے تو آیا کر. اب اسماء ڈر گئی کہ یہ تو مشرکہ ہے، میں کیسے اس کی خدمت کروں؟ حضور کے پاس آئے. حضور کو ابھی یہ لفظ آپ نے کہے تھے، بس بات ختم کرتا ہوں، آخری بات ہے، اس سے بات آگے نہیں کرتا. یہ بات آپ نے کہی تھی کہ یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے اور وہ اس وقت قسمت اسی کی حالت میں ہے، کمزور ہے، کیا میں اس کی خدمت کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ارجع، فوراً لوٹ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری روح قطع ہو جائے اور پھر تو جہنم میں داخل ہو جاؤ. اس مشرکہ عورت کی تجھے خدمت کرنی پڑے گی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اس وقت تک تجھے اس کی خدمت کرنی ہوگی چاہے تیرے ماں باپ کافر کیوں نہیں، غیر مسلم کیوں نہیں، مشرک کیوں نہیں. اس وقت تک تو اس کی خدمت کر جب تک کہ وہ تجھے اسلام کے خلاف نہ کرے. اسلام کے خلاف ان کی بات نہیں ماننی، باقی خدمت کا حق اس کا پورا ادا کر. میرے عزیز بھائی اور دوستو، جہاں حضور اتنے شفیق و کریم اور اتنا شفیق و کریم نبی اور اتنا اللہ کے فضل سے ہمیں ایسا مذہب اسلام کہ جس میں پورے جب کوئی ماں باپ ہو جاتے ہیں ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، ان کی عزت کرنا اور بڑھ جاتا ہے. ہم اولڈ ہوم والے نہیں کہ اپنے بوڑھوں کو اولڈ ہوم میں جا کے داخل کریں. یہ ہمارے لیے یہ تو مجبوری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، پھر وہ اولڈ ہوم میں جا کے پناہ لیتے ہیں. خدارا اللہ کا فضل ہے، ابھی امت محمد پر اس قدر وقت نہیں آیا کہ جب اللہ اور دین کی بات کرنے اور کہنے والے وہ سنانے والے ختم ہو جائیں. کیوں ایسی نوبت آ رہی ہے کہ آج طلاقوں کی شرح بھی بڑھ رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی بڑھ رہی ہے اور حد سے زیادہ بے حیائی بھی بڑھ رہی ہے. یہ تین چیزیں اتنی کثرت سے ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے کرونا جیسے عذاب آ رہی ہیں. اگر ان عذابوں سے بچنا ہے، مجھے کسی اللہ والے نے بات کی کہ اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کرونا اس کو لگا ہے جس کے دل کے اندر ناپاکی تھی. لیکن یہ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ اکثر ایسے دیکھا گیا ہے جو دل کے تکبر کا شکار تھے، عجب کا شکار تھے، بظاہر مسلمان تھے، ان کو اللہ نے تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے، اعلان دیا ہے اب بھی تم میرے محبوب ہو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں داخل کرنا نہیں چاہتے، اس لیے یہ تکلیف دے رہے ہیں. اگر اس کرونا کے عذاب سے بچنا ہے تو ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دو، سود کھانا چھوڑ دو، شراب اور بے حیائی کرنا چھوڑ دو، اور گھروں کے اندر اپنے حقوق کو پورا کرو. اگر موقع ملا، زندگی رہی، جیسے حقوق کے والدین پر مختصر بیان کیا ہے، ابھی اس میں بہت سی احادیث تھی جو بیان کرنی تھی، جریج کا واقعہ بھی رہ گیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اولاد کے حقوق بھی بتاؤں گا، بیوی کے حقوق بھی، اور اس طرح بچوں کی تربیت. ہمارے محترم
مولانا خطیب صاحب جو ہمارے آپ کے یہاں ہیں وہ بھی آپ کو بیان کرتے رہتے ہوں گے، لیکن جب ایک نیا بندہ آ کے بات کرتا ہے قدرتی بات ہوتی ہے، لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہو کے بات کو سنتے ہیں، اس سے فائدہ پھر انسان لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ خطیبوں کو بھی چاہیے کبھی کبھی کسی اور خطیب کو بھی بلا لیا کریں، تاکہ اس سے امت کوئی نئی بات کو سن کر اس کے لیے اس بات کا اثر کو لے لے۔ اصل بات تو اثر کی ہے، جتنا بھی ہم شور مچائیں یا جتنا بھی لمبا خطاب کریں، اگر اس کے بعد ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہ آئے تو نہ میرے واعظ کہنے کا کوئی فائدہ، نہ آپ کے سننے کا کوئی فائدہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق